یہ جو نئے سال کے موقع آتا ہے ہم کس کے طریقوں کو اپناتے ہیں؟ یہ ڈانس کرنا جناب، اور چوکوں چراہوں پہ جناب بڑی بڑی LEDs لگا کر جناب یہ رقص کرنا، یہ رقص و سرور کی محفلیں کرنا، شراب نوشی کرنا، مردوں عورتوں کا آپس میں اکٹھا ہونا، لڑکے لڑکوں کا اکٹھا ہونا، بے پردگی کرنا، آوازیں کسنا، شور شرابہ کرنا، پٹاخے بجانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ شریعت میں اس کا ثبوت آپ کو کہیں ملتا ہے؟ شریعت نے اس کی مخالفت کی ہے۔ نئے سال کے موقع پر جب نئے سال کی آمد ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا نیا سال یکم محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج کا جو آخری دن ہے مہینے کا اس پہ اختتام ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ عیسوی لحاظ سے ہم نئے سال کی خوشی کرتے ہیں تو پھر ہمیں خوشی کیسے کرنی چاہیے؟ ہمیں اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنا محاسبہ کرو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اپنا محاسبہ کرو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تم سے بروز قیامت حساب لیا جائے تم خود اپنا محاسبہ کرو۔ جب نئے سال کی آمد ہو، اب 2025 آنے والا ہے، ہمیں غور و فکر اس رات کو کرنا چاہیے کہ ہم نے 24 میں کون سے اچھے کام کیے، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے کتنے روزے رکھے ہیں، ہم نے کتنے حج کیے، کتنے نیک اعمال کیے، صدقات و خیرات کتنا کیا، کتنے لوگوں کو ہم نے دل دکھایا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے خوش کیا ہے۔ ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کیا ہم نے اچھے کام کیے یا برے کام کیے۔ دنیا جہان میں آپ دیکھیں لوگ فیکٹریاں بناتے ہیں، مارکیٹیں بناتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سال کے اختتام پر حساب کتاب ہوتا ہے اور وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے بزنس ہے اس سے ہمیں نفع کتنا ملا، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر وہ بزنس جو ہے ان کو نفع دے رہا ہے تو اس کاروبار کو وہ آگے لے کر چلاتے ہیں۔ اگر وہ سمجھے کہ یہ بزنس ہمارے لیے فائدے میں نہیں ہے تو اس بزنس کو چھوڑ کر اور شروع کر دیتے ہیں یا اس بزنس کو بہتر کرتے ہیں۔ لیکن ایک ہم لوگ ہیں کہ جناب ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہماری عمر بڑھ گئی، بجائے غور و فکر کرنے کے ہم اچھل کود شروع کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ 2 نعمتیں میرے آقا نے فرمایا ایسی ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ خسارے میں، وہ کون سی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک تندرستی اور دوسرے نام ماشاءاللہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے لیکن وہ صحت سے تندرستی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، محنت نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، ریاضت نہیں کرتا۔ اب جناب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کا دل کرتا ہے کہ جناب میں قرآن کی تلاوت زیادہ کروں لیکن اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی۔ اب جناب وہ کہتا ہے میں نوافل پڑھوں، اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی۔ اب وہ کہتا ہے جناب میں کسی مریض کی جا کر عیادت کروں، اس کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ اب جناب وہ کہتا ہے اگر کوئی فوت ہو گیا میں جنازے میں جا کر شرکت کروں، اس کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ اب وہ چاہتا میں کسی کی مدد کروں لیکن وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جب وہ تھا اس وقت اس پر جوانی کا اس قدر جنون تھا جناب، اس کو ہوش ہی نہیں تھا کہ میرے پاس اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اس صحت سے مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح ایک بندہ فارغ ہے، پہلی بات یہ کہ مسلمان کو اپنا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فارغ رہنا نہیں چاہیے۔ ہمارے تو زندگی کا 1 سیکنڈ وہ عبادت میں گزرے، اور یہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے مسکرا کر بات کریں، آپ رستے سے کانٹا ہٹا دیں، آپ مریض کی عادت کریں، آپ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، رزق حلال کما کر بچوں کو کھلاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جناب جوانی میں محنت نہیں کرتا، جناب فارغ اوقات میں نہیں کرتا، اب جناب جب بہت زیادہ مصروف ہو گیا، کام کا لوڈ آ گیا، اب وہ بندہ پچھتاتا ہے کاش کہ مجھے وقت ملتا، میں یہ بھی کام کرتا، یہ بھی کام۔ جب وقت تھا وقت کی قدر نہیں کی، جب وقت گزر گیا تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ آج کا کام جو ہے کل پہ مت چھوڑو۔ یہ آپ نے تو سنا ہوا، یہ بہت پرانی باتیں ہیں، آج کا کام کل پہ مت چھوڑو۔ اگر ایک بچہ روزانہ کے حساب سے اپنے سکول کا کام نہیں کرتا تو اگلے دن تو اس کا کام ڈبل ہو جائے گا، اگر 2 دن نہیں کرے گا تو پھر 3 دن کا کام ہو جائے گا۔ تو جو بچہ 1 دن کا کام نہیں کر سکتا وہ 3 دن کا کام اکٹھا کر سکے گا۔ اس لیے جو بزرگوں کی باتیں ہیں یہ قرآن حدیث تو نہیں ہوتی، لیکن آپ کو پتہ ہے عین قرآن حدیث کے مطابق ہوتی ہیں کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو۔ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضرت سیدنا ابن عباس راوی ہیں،
سنیں اور اس حدیث پاک پہ آپ غور کریں۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کون سی 5 چیزوں کو؟ 5 چیزوں سے پہلے میرے آقا نے فرمایا غنیمت جانو۔ اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جو کام آپ جوانی میں کر سکتے ہیں وہ آپ کسی بھی صورت میں بڑھاپے میں نہیں کر سکتے، اس لیے غنیمت جانو۔ نمبر 1 گنتی کرو۔ نمبر 2 میرے آقا نے فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے۔ جب آپ صحت مند ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ بیمار ہو جائیں تو پھر آپ پانی کے گلاس کے لیے بھی دوسرے کا محتاج بن جاتے ہیں۔ اس لیے حضور کا یہ جو فرمان کہ صحت کو بیماری سے پہلے، اور تیسرے نمبر پہ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ مالداری کو محتاجی سے پہلے۔ جب آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کا آپ اچھا استعمال کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جناب میرے پاس تو باپ کی پینشن آ گئی ہے، 10 15 20 25 لاکھ اکٹھا مل گیا ہے، اب میں اس کو شراب میں، نشے میں، فضول خرچی میں، روڈوں پہ اڑا دوں، بعد میں وہ جناب ایک بندے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، ایک پائی کا وہ محتاج بن جائے۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا مالداری سے کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو۔ اور پھر میرے چوتھے نمبر میں میرے آقا نے کیا فرمایا کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ فراغت کو مصروفیت سے پہلے فارغ ہیں تو پھر آپ جب آپ کو فراغت کی قدر اس وقت ہوگی جب آپ بہت مصروف ہوں گے، جب آپ کو کیا کہتے ہیں کہ سر کھرچنے کا ٹائم بھی نہ ملے گا، اتنے آپ بزی ہوں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹائم کی قدر کیا ہوتی ہے، وقت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ وقت ضائع پاکستانی قوم کرتی ہے۔ ان کو وقت کا احساس ہی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے گپوں میں، نیٹ ہر ٹائم موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ جناب کو موبائل کا اچھا استعمال ہی کر لو، کوئی کچھ پڑھ لو، قرآن حدیث کو تحقیق کر لو، کوئی اچھا کام کر لو۔ جناب بیٹھے ہوئے سیاست ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ سیاستدانوں ان کے ساتھ کیا حشر کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود اپنے بچوں پر تباہی کر رہے ہیں۔ کوئی جیل میں پڑا ہے، کسی کا ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مستقبل بچوں کے تباہ ہو رہے ہیں۔ لیکن ہماری قوم اپنا وقت بہت ضائع کرتی جا رہی ہے، اس لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور میرے آقا کے فرمان کی آخری بات، 5ویں بات، میرے آقا نے فرمایا 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ آخری بات کیا ہے؟ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جو زندگی ہے بہت بڑی غنیمت ہے۔ جب کوئی بندہ مر جائے گا پھر تو کافر بھی کہیں گے کاش کہ ہم نماز پڑھتے، کاش کہ ہم ایمان لاتے، روزے رکھتے، حج کرتے، ہم یہ نہ کرتے، پھر تو کافر بھی پچھتائیں گے۔ اگر مسلمان جا کر قبر میں مسلمانوں کو پچھتاوا ہو یہ کام ہم نے کیوں نہیں کیے، تو پھر سوچنا چاہیے۔ جو کافر ہیں وہ تو کافر ہیں، انہیں اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم نے تو اسلام قبول کیا۔ ہم اپنی زندگی کو غنیمت کیوں نہیں جانتے؟ ہم زندگی کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ زندگی کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ اپنی زندگی کو کیوں فضول کاموں میں بیکار ضائع کر رہے ہیں؟ اور پھر جناب جب موت آئے گی تو پھر بیٹا بھی کہے گا کہ میرے باپ کو فلاں کام کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ 5 کام حضور نے فرما دیا۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، شاعر کہتا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے، یہ 1 سیکنڈ آگے ہوتا ہماری عمر 1 سیکنڈ کم ہو گئی ہے، 1 گھنٹہ کم ہو گئی ہے، 5 گھنٹے کم ہو گئی ہیں۔ تو ہم کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اور بجائے نادم ہونے کے، شرمندہ ہونے کے، محاسبہ کرنے کے، غور و فکر کرنے کے، ہم جناب پوری رات پٹاخے بجا کر گزار دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ میں اتنا نادم کسی چیز پر نہیں ہوتا، نادم مطلب شرمندہ، میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا جتنا نادم ایسے دن کے گزرنے پہ ہوا جو میری زندگی کا کم ہو گیا اور اس میں میرے نامہ اعمال میں اضافہ نہیں ہوا۔ یعنی کہ میری زندگی کا 1 دن تو کم ہو گیا لیکن نامہ اعمال میں اضافہ نہیں ہوا، کہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔
یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نادم ہوتا ہوں، شرمندہ ہوتا ہوں۔ اور آخری بات حضرت سیدنا حسن بصری کیا فرماتے ہیں، آخری فرمان فرماتا ہے، اے ابن آدم تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر جاتا ہے تو سمجھ کر تیرا ایک حصہ گزر گیا ہے۔ محترم حضرات، ہمیں ہمارا اسلامی سال یکم محرم سے شروع ہوتا ہے، اختتام ذی الحج پہ، ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن عیسوی سال اگر کوئی مناتا ہے، میں کوئی تنگ نظر ملاؤں میں سے نہیں ہوں، میں سید جہانگیر شاہ سعیدی ہوں، آپ منائیں، لیکن آپ یہ غور کریں کہ ہم نے جو 2024 ہمارا یہ گزرا ہے، ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا، پاکستان کی قوم کے لیے کیا کیا، بابا قوم قائد اعظم کے لیے کیا کیا، اور علامہ اقبال کے لیے کیا کیا، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، شہداء نے ان کے لیے کیا کیا، کبھی ان کے لیے دعا کی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب یہ رات آئے، سال کا اختتام ہو، پوری قوم کو اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا، اور جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہم الٹ کام کرتے ہیں، اس لیے پاکستان کے لیے کوشش کریں اس رات کو ضائع نہ کریں۔ اگر زیادہ نہیں کر سکتے 2 نفل پڑھ لینا، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ان کے لیے دعا مانگ لینا، اپنے والدین کو یاد کریں۔ کتنے لوگ 2024 میں چلے گئے، ہمارے دوست کتنے چلے گئے، لہٰذا نئے سال کی خوشی ضرور منائیں، لیکن یہود و نصارہ کو فالو کر کے ان کے طریقوں کو نہ منائیں، مصطفیٰ کے طریقے میں، صحابہ کے طریقے میں، اہل بیت کے طریقے میں، اولیاء اور صوفیاء کے طریقے میں جو چیز آپ کو ملتی ہے، جس کی اسلام اجازت دیتا ہے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ خوشی کریں، آپ کھانے پکائیں، ایک دوسرے سے ملیں، بیٹھیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، لیکن اغیار کو فالو نہ کریں۔ یہود و نصارہ، قرآن میں آ گیا کہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، جب اللہ نے فرما دیا تو اللہ کی بات پہ تو ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج میرے نئے